كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم والنبي الأكرم محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین هم خلاصة العرب وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال تبارك وتعالى في كلام الحكيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وفي رواية كتاب الله وعترتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ اور عبادت کی نیت سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود شریف تلاوت فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعد از حمد و صلاح، ماہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کا فضل کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں اس ماہ مبارک کی رحمت، برکت، بخشش اور مغفرت کو سمیٹنے کی توفیق اور مہلت میسر کی ہے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک میں دن کے اوقات میں روزہ رکھتے ہیں اور راتوں میں قیام اللیل کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق جو کوئی شخص ایمان اور احتساب کی حالت میں رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے یا قیام اللیل کرتا ہے، اس شخص کا ما سبق کے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان المبارک رحمت اور برکت سمیٹنے کا ذریعہ اور خزینہ اور وسیلہ بھی ہے کہ ما سبق کی جتنی بھی زندگی کے اندر انسان نے کوئی پہلو تہی، کوتاہی، غفلت، لاپرواہی، بے اعتنائی کی ہے، 5 وقت مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز اور کامیابی کی طرف ندا دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے۔ اگر کسی نے مؤذن کی اذان پر لبیک نہیں کہا، لیکن اب اس کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر آ گیا ہے، تو اگرچہ وہ جو ما سبق کی غلطیاں ہیں وہ مٹ تو نہیں سکتی ہیں، وہ گناہ تو گناہ رہیں گے، لیکن عبادت کے اندر اور اس کے اجر کے اندر ماہ مبارک رمضان المبارک کے مہینہ میں اجر اور ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رمضان المبارک کا تذکرہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک کو ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے، اور پھر اس ماہ مبارک کو رب تعالیٰ نے فضیلت برتری عطا کی ہے باقی مہینوں کے اوپر، سال کے بقیہ مہینوں پر، اور اس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر اس طرح فرض کیا جس طرح پہلی امتوں پہ فرض تھا۔ اور پھر وہ روزہ وہ عبادت، وہ بدنی عبادت ہے جو چھپی ہوئی ہے، جس کے اندر دکھلاوا نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے کہ لوگ حاجی صاحب کہیں گے، نمازی کہیں گے، لیکن روزہ دار نے روزہ رکھا ہوا ہے، جب تک وہ کسی کو بتائے نہیں تو کسی کو علم نہیں ہوتا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں تو پھر بھی ہم حسن ظن کر سکتے ہیں کہ مسلمان ہے تو ضرور بھی ضرور اس نے روزہ رکھا ہوا ہوگا۔ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، گھروں میں بچے اور جوان، لیکن روزہ نہیں رکھتے۔
مگر پھر بھی یہ حسن ظن ان کے اوپر بھی صادر ہوتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے علاوہ میں شعبان ہو، شوال کے 6 روزے ہوں، یا دیگر کوئی نفلی روزے ہوں، مسنون روزے ہوں، یا نظر کا روزہ ہو، جب تک انسان کسی دوسرے کو بتلائے نہیں تو اس کے روزے کا علم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمایا روزہ جہنم کے درمیان اور انسان کے مابین ایک ڈھال ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک پردہ ہے کہ انسان کو جہنم سے روزہ بچاتا ہے۔ اور پھر اس روزے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے اتنا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے میرا کہ باقی جتنے اعمال ہیں ان کا انعام، جزا اور بدلہ جو ہے وہ میں نے بیان کر دیا، یہ کریں گے تو یہ انعام ملے گا، یہ کریں گے تو یہ انعام ملے گا۔ لیکن روزے کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے، میری خوشی کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میری اطاعت اور بندگی کے لیے رکھتا ہے، تو اس کا بدلہ بھی میں خود اس کو اپنی شیان شان عطا کروں گا۔ ماہ مبارک رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ یہ اسلامی تاریخ کے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں بہت سے اہم تاریخی واقعات، تاریخ اسلامی کے واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ اصل میں تو یاد دہانی ہے، تذکیر ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے یا جو کوئی بھی دن آ رہا ہوتا ہے، ہر آنے والے دن میں ہمارے لیے ما سبق کے جو ایام، جو مہینے، جو سال گزرے ہیں، ان سے عبرت اور سبق اور درس اور موعظت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ ہم ان ایام کو یاد کریں، ان کی ذہن کے اندر ان کی یاداشت کو دوبارہ زندہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد کیجئے، یاد دہانی کیجئے، تکرار کیجئے تاکہ وہ اس سے اہل ایمان کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، خاتون جنت کی خواتین جنت کی سردار، سیدۃ النساء اہل الجنہ، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفیق حیات، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وفات 3 رمضان المبارک کو ہے۔ سن 11 ہجری میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے مختصر سا عرصہ 6 مہینے کے بعد انہوں نے رحلت فرمائی، وصال فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف یہی ایک بیٹی زندہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ حضرت رضی اللہ عنہ حزین، غمگین، ملال ہوئی۔ باقی جتنی بھی بنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین، اور حضرت طاہر طیب اور حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو جاتی ہے، ماں سوائے حضرت فاطمہ الزہرا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص ان سے محبت کرے وہ میری وجہ سے محبت کرتا ہے۔ میں حضرت فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے اللہ بھی اس سے محبت کرے، جو ان سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، میں بھی ان سے نفرت اور بغض اور عداوت رکھتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب گھر میں تشریف لاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پیشانی کو پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی یہی معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی اور اکرام کرتی اور احترام کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا کر دیا۔ عجیب و غریب خوش بخت شادی ہے کہ شادی نبی کی بیٹی کی ہو رہی ہے، دلہا جو ہے وہ حضرت علی بن رہے ہیں، اور گواہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو رفیق بن رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور حضرت فاطمہ کی شادی کا خرچہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے مابین جو قدورتیں، نفرتیں، مرزا پلمبر یا اس طرح کے اور گھٹیا مورخ تاریخ سے رہنمائی لینے والے نکالنے اور تراشنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ باتیں باطل ہیں، بے بنیاد ہیں، من گھڑت ہیں، جھوٹ ہیں اور غلط بیانی پر مبنی ہیں، اور نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوششیں ہیں کہ جی ہم تو دین لیتے ہیں گھر والوں سے، اور اہل سنت جو ہیں وہ دین لیتے ہیں اپنا باہر والوں سے، جبکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیم اور تبلیغ اور دعوت جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اور اہل بیت کو بغیر کسی تقسیم اور تفریق کے دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر والوں کے لیے کوئی اور ہدایات تھی اور صحابہ کے لیے، باہر والے لوگوں کے لیے کوئی اور ہدایات تھی، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم فرماتے اس کا عملی مظاہرہ بھی خود فرما دیا کرتے تھے۔ نماز کا حکم فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کر کے بتلایا، نماز کا طریقہ بتلایا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی حرمت کا اعلان کیا اور ماضی کے قتل کی معافی اور حرمت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی کا قتل معاف کرنے کے ساتھ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سود بھی معاف کر دیا، باطل کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مولوی کے لیے دین اپنا ہو اور عوام کے لیے کوئی اور ہو، اچھا لیا جائے اور بری اور سخت باتیں جو ہیں ان کو ترک کر دیا جائے۔ یہ اہل یہود کا شیوا تھا، اور قرآن کریم نے زجر فرماتے ہوئے فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا آپ دین میں سے کچھ میٹھا میٹھا آسان لے لیتے ہیں اور سخت جو ہے تکلیف دہ جو ہے مشکلات جس کی وجہ سے مشکلات کا سابقہ اور لاحقہ پڑ سکتا ہے ان کو آپ ترک کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے یہودیوں کو فرمایا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ دین کے اندر آسان کو لینے والے اور مشکل کو ترک کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو دو سزائیں ملے گی، ایک دنیا میں ان کو میں رسوا کروں گا اور آخرت کے اندر دردناک اور سخت عذاب دوں گا۔ چنانچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیمت کے راستے کو اختیار فرمایا اور اپنے اہل بیت کو وہ حکم دیا، خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوشیزہ لخت جگر محبوبہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، عمل کریں، میں بحیثیت والد دنیا داری کے معاملات
اچھا معاملہ روا رکھ سکتا ہوں رکھوں گا، لیکن کل قیامت کے دن میں آپ کی اس صرف نسبت کی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ عمل کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، انابت اللہ کریں، رجوع اللہ کریں، فاقہ کشی سے اپنا وقت کو گزاریں، پاس کریں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہفتوں ہفتوں گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، کھانے کے لیے کھجور یا سرکہ یا کوئی جو ہے اپنا جو ہے کبھی کبھار کوئی روٹی جو ہے روٹی میسر آ جایا کرتی یا پانی ہی ملا کرتا تھا۔ اور یہی کیفیت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر کی بھی یہی کیفیت تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گھر میں تشریف لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے بتلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ مبارک دیکھیے متورم ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، چکی پیس پیس کر، آپ مجھے کوئی لونڈی عطیہ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو موجود نہیں ہے، اگر کوئی آئی تو میں پھر اس پہ غور کروں گا، آپ کو دوں گا۔ جب ایک لشکر ایک جنگ میں فتح ہوئی، مال غنیمت آیا، اس میں قیدی آئے، باندی اور غلام جو ہے قید ہو کر آئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، آپ بھی حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا، مجھے کوئی لونڈی عطا کر دیجئے تاکہ وہ میری معاملہ گھر کے امور خانہ داری میں میری مدد کر سکے، میری تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، کیا میں آپ کو، یہ مسلمانوں کا حق ہے، آپ سے زیادہ ضرورت مند اور مسلمان گھرانے موجود ہیں، یہ میں انہیں دے دوں، اس کے بدلے میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں کہ اگر آپ ان کلمات کا ورد کر لیں، رات کو سوتے وقت 5 وقت کی نمازوں کے بعد اور صبح شام ان کا معمول بنا لیں، آپ کی ہر طرح کی تکالیف اور آزمائش اور مصیبت جو ہے وہ ٹل جائے گی۔ یہ معاملہ، یہ سودا سستا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ظاہر ہے پیغمبر کی بیٹی ہیں، انہوں نے کہا جی آپ مجھے ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ آپ ان کا معمول کر لیجیے، آپ کی ساری تکالیف کافور ہو جائیں گی۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر طرح کی تکالیف آزمائشیں برداشت کی، اور قرآن کریم ذکر اذکار کے اندر، صوم اور صلاۃ کے اندر، قیام اللیل کے اندر اپنی راتیں بسر کیا کرتی تھی۔ اور حیا کا تو یہ عالم تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، وفات پا جاؤں، تو میرا جنازہ دن کو نہیں اٹھانا ہے، میری زندگی میں میرے جسم کے اوپر، میرے جسد کے اوپر کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی ہے، اور میری حیا یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی غیر محرم آدمی جو ہے وہ میرے جنازے کو دیکھ سکے، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم کا وصال ہوتا ہے، ان کی وصال کے ایام میں خدمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس کرتی ہیں، یہاں تک کہ غسل جو ہے وہ بھی، آخری جو غسل ہے وہ بھی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات، سب سے پہلے مسلمان ہونے والی متمول خاتون حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا یوم وفات 10 رمضان المبارک کو ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار مکے کی خاتون ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، صداقت، دیانت اور سچائی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد نکاح کا پیغام بھیجتی ہے اور نکاح کرتی ہے، پھر اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دیتی ہے۔
اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سوائے حضرت ابراہیم کے ساری اولاد انہی کے بدن سے ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کب کباتی ہوئی حالت اور کیفیت میں تشریف لائے اور کہا کہ زملونی زملونی دثرونی دثرونی، کہ مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے کمبل اڑا دیجئے، مجھے ڈر ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ آپ رشتہ داری کو برقرار رکھنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داری توڑنے والے انسان کی مغفرت اور بخشش رمضان المبارک میں بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ صلہ رحمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رواج دیتے، فروغ دیا کرتے تھے۔ پھر وتکسب المعدوم، جو بے سہارے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، ان کی معاونت کرتے، مدد کرتے۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حق والوں کا ساتھ دیا کرتے، حقداروں کو حق دیا کرتے۔ وتحمل الکل، اور کمزور لوگوں کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے تھے۔ سیرت کے اندر یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا تذکرہ سنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے جاننے والی جو خواتین تھی یا ان کے اعزا و اقارب تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ فرمایا کرتے تھے، عطیہ ہدایہ ان کو دیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا یوم وفات 17 رمضان المبارک ہے، انہوں نے جو ہے عورتوں کے مابین جس طرح عادت ہوتی ہے کہ عورتیں دوسرے اپنے اوپر کسی اور کی کوئی ثانویت برداشت نہیں کرتی، سوتن برداشت نہیں کرتی، کسی اور کا تذکرہ برداشت نہیں کرتی، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایسے کلمات صادر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، خدیجہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ حضرت خدیجہ نے میرے ساتھ اس وقت نبھایا جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، وہ اکیلی تنہا میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اس نے اپنا مال مجھ پر نثار کیا، وہ سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لے کر آئی ہے، اور میری اولاد بھی اسی کے بطن سے ہے، لہذا ان کے بارے میں کوئی برے نازیبا نامناسب کلمات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی رمضان المبارک کے مہینہ 17 تاریخ کو ہے۔ 17 ہی تاریخ کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور 17 ہی تاریخ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت سیدہ رقیہ، جو کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا یوم وفات بھی 17 رمضان المبارک کو ہے، جس دن یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر کے اندر مسلمان فتح یاب ہوئے۔ فتح کی خوشخبری حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ لے کر آئے، تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، جو حبشہ سے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف اور حبشہ سے مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، اور پھر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا خاندان ہے، وہ نبی تھے، انہوں نے ہجرت کی ہے، اور یہ نبی کے رفیق اور صحابی تھے، انہوں نے بھی ہجرت جو ہے خالصتاً اسلام کے لیے کی ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب غزوہ بدر کے لیے مسلمان روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے دیکھا حضرت رقیہ علی ہیں، بیمار ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے فرمایا آپ میری بیٹی اور اپنی زوجہ محترمہ کی تیمارداری کیجئے، اور آپ کا جو اجر اور ثواب ہے غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں سے وہ کم نہیں کیے جائے گا، بلکہ آپ کو مال غنیمت بھی عطا کیا جائے گا۔ یہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور ذو الہجرتین ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ احساس بخشا ہے۔ اور غزوہ بدر کا مارکہ جو ہے وہ بڑا عظیم و شان مارکہ ہے۔ اس مارکے کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تعداد میں رقم تھی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تعداد میں مسلمان اگرچہ تھوڑے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے زیادہ لوگوں کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ کس وجہ سے غلبہ عطا فرمایا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرمائی، اے اللہ میرے ساتھ یہ میری جو گزشتہ 13-14-15 سالہ محنت ہے، اس 15-14 سال کی محنت کے اندر یہ 313 کھرے لوگ، سچے لوگ، اہل ایمان، اصحاب ایمان لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، یہ میدان میں حاضر ہیں، اگر یہ لوگ، ان لوگوں کو تو کامیابی عطا فرما، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پوری دنیا میں قیامت تک تیرا تذکرہ بلند ہوتا رہے گا، اور اگر یہ ناکام ہو گئے تو پھر دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان 313 مسلمانوں کو سرفروش جانباز مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اتار دیے، اور ان فرشتوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر مشرکین 1000 کی تعداد میں تھے، اسلحہ کے اعتبار سے بھی، تعداد کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ تھے، طاقتور تھے، قوت کے اعتبار سے بھی، شجاعت کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے قریش کے سپہ سالار ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد و نصرت سے کامیابی کا، فتح و نصرت اور کامرانی کا فیصلہ اہل ایمان کے حق میں متحقق فرماتے ہوئے اس دن کو یوم الفرقان کا یوم قرار دیا اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ 70 سے زائد کفار مقتول ہو گئے اور 70 ہی جو ہے وہ غلام بنا دیے گئے، قیدی کر لیے گئے۔ کامیابی کا معیار تعداد کے اوپر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان ارب 56 سے زائد ممالک کے مسلمانوں کے 1.5 اور 2 ارب سے زیادہ تعداد ہے، لیکن پھر بھی مسلمان فلسطین کے اندر پس رہا ہے، پھر بھی مسلمان جو ہے وہ شام اور چچنیا کے اندر پس رہا ہے، پھر بھی مسلمان پاکستان میں بھی مظلوم ہے اور دیگر مسلم ممالک کے اندر بھی مظلوم اور مجبور اور مقہور ہے کہ وہ ہر وقت ہر آن اسرائیل اور امریکہ اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر، اہل اسلام کے اوپر اپنی ملعون اور منحوس نظریں جو ہے وہ جمائے ہوئے بیٹھا ہے کہ وہ پاکستان کی مغربی اور مشرقی سرحدوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچا دے، پاکستان کو غیر مستحکم کر سکے۔ لیکن ہم اس سے کامیابی سے نمرد ازمات تبھی ہو سکتے ہیں جب ہماری ایمان کی کیفیت جو ہے وہ اسی طرح ہو جیسے اولین مسلمانوں کے ایمان کی کیفیت تھی کہ للہ فی اللہ، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے نفرت ہو، اور اللہ کے حکم کے سامنے سربہ سجود ہو جائیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم اور امر کے بعد پھر ہم اس کے اندر پس و پیش اور لیت و لال سے کام لینے کی کوشش نہ کریں، چور راستے تلاش نہ کریں۔ رمضان المبارک کا یہ نعمتوں اور برکتوں اور رحمتوں والا اور مغفرت اور بخشش والا مہینہ ہے، اس سے ہمیں کما حق استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امہات المؤمنین میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام امہات المؤمنین میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا تربیت اس انداز سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امور خانداری اور جو معاملاتی مسائل ہیں وہ دین کا 60 سے زائد % حصہ صحابہ کرام نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم اور تلقین کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی کر دی ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سب سے زیادہ خواتین کے اندر احادیث کی روایات جو ہیں، فقہی روایات بھی، انصاب کے
اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی، تفسیر اور حدیث کے اعتبار سے بھی حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اس قدر اس لیے بھی بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جب ان کے اوپر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کے اندر 18 آیات قرآن کریم کے اندر نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تہمت لگانے والے سبحانک ھذا بہتان عظیم ولا تحسبوه شرا لکم، یہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں، افواہ پڑھتے ہیں، یہ ان کی وبال انہی کے اوپر ہے، لیکن حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پاک صاف طاہر طیب ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ الاحزاب کے اندر ہی جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا مصداق اول اور اساسی اور کلیدی جو ہے وہ بھی امہات المومنین ہے کہ اللہ کے نبی جس طرح معصوم ہے تو معصوم نبی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری ملحق ہی نہیں ہونے دی، منسلک نہیں ہونے دی، منسوب نہیں ہونے دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی اور پاک دامنی کو بیان فرمایا. اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گوشت جس رام سے جس رام کے جس حصہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت تناول کرتی ہیں، نوش کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر اپنا دہن مبارک رکھ کر وہیں سے گوشت تناول کے فرماتے ہیں. جہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پیالے میں جس جگہ سے پانی پیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پانی پیتے ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایام بیماری کے آخری ایام میں تھے، مرض الموت میں تھے، وصال میں تھے، تو حضرت سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں قیام کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے کسی حجرے میں نہیں جانا چاہتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت سے آخری آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے مسواک کرتے ہوئے یا بھائی مسواک کرتے ہوئے نظر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب ملتفت نظروں سے دیکھا، للچائی ہوئی نظروں سے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک منگا کر اسے چبایا. چبانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک مبارک چبایا، اپنے اس کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں خوش بخت ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک میں، بطن اطہر کے اندر سب سے آخری جانے والا جو قطرہ تھا وہ میرا لعاب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو